آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خداوند کے کلام پاک میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے شروع کر کے ہم 19ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کریں گے۔ نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے کلام اقدس میں یہ لکھا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور سردار کاہن اور فقیر یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ خداوند کا شکر اس کے کلام کے لیے۔ یسوع کی موت کو، یسوع موت سے 4 سے 5 دن کے فاصلے پر ہے، اور اپنی 3 سالہ زندگی میں اس نے 2 دفعہ ہیکل کو صاف کیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں اس کے 2 باب سے 13ویں سے 22ویں آیت میں مقدس یوحنا بھی بیان کرتے ہیں کہ یسوع ہیکل میں گیا اور وہاں سے اس نے ایسے لوگوں کو نکال دیا جو کام کرتے ہیں، جو دکانداریاں کرتے ہیں، انہیں نکال دیا۔ اور مقدس کلام میں مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ یسوع جب شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا، تو یسوع جب داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد یسوع یروشلم پر رویا۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، کاش جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے ہی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ یسوع یروشلم پر رویا، یسوع ہیکل کے ارد گرد رویا، اور اس کے بعد یسوع ہیکل میں داخل ہوا، جو بیرونی حصہ تھا وہ غیر قوموں کا حصہ تھا، اور غیر قوموں کے حصے کے بعد 21.5 فٹ ہیکل تھی، 21.5 فٹ اونچی تھی، اس کی 15 سیڑھیاں تھیں۔ ہیکل میں داخل ہونے کے لیے 15 سیڑھیاں تھیں۔ یسوع جب ہیکل میں جاتا ہے تو ہیکل میں جا کر وہ ہر روز تعلیم دیا کرتا تھا۔ تعلیم دینے کے بعد یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ مقدس لوکا کی انجیل میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور کچھ اور انجیل میں، یہ چاروں انجیل میں یہ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع اس کے بعد رات کو یروشلم سے باہر بیتنیہ میں چلا جاتا تھا، رات کو الگ جنگلوں میں جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اور جو تلاوت ہم نے سنی ہے
اس کے آخر میں 19ویں آیت میں لکھے وہ ہر روز شام کو شہر سے باہر جایا کرتا تھا، یروشلم سے نکل جاتا تھا اور ویرانے میں جا کر شاگرد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور جا کر دعا کرتا تھا۔ اس کی زندگی کے آخری دن ہے، میں نے بتایا 4 سے 5 دن کے فاصلے پر اس کی صلیب ہے، اور وہ ایسے میں اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم کی حالت پر بھی روتا ہے، اور پھر وہ ہیکل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی روتا ہے، اور اسے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ مکمل انسان بھی تھا، اسے آنسو بھی آتے تھے، رونا بھی آتا تھا۔ اور میں نے بیان کیا کہ 2 دفعہ یسوع نے ہیکل کا صفایا کیا، اور جب میں اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو یسوع نے لوگ وہاں ساری دنیا سے آتے تھے، سارے ملکوں سے آتے تھے، ان دنوں میں کوئی 5 لاکھ لوگ یروشلم میں موجود تھے، کیونکہ عید فصح کا موقع تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں جب آتے تھے تو ان کے پاس اپنے اپنے ملک کے سکے ہوتے تھے، اپنے اپنے ملک کی کرنسی ہوتی تھی، اور دیوار کے ساتھ، ہیکل کی دیوار کے ساتھ لوگ منی چینجر بیٹھے ہوتے تھے، منی چینجر پیسے تبدیل کرنے والے، ڈالر تو نہیں، میں نے کہا اس کو ڈالر ہو، مسکال لے کر وہ ان کے ملکوں کے سکے لے کر انہیں مسکال دیا کرتے تھے، انہیں پیسوں کا ایکسچینج، منی چینجر تھے وہ۔ اس کے ساتھ ہیکل میں جب کوئی بچہ آتا تھا، نظر کیا جاتا تھا، تو بچے کے لیے کمریاں اور کبوتر بھی خدا کی حضوری میں پیش کیے جاتے تھے۔ جو غریب تھے وہ کمریاں اور کبوتر، یسوع جب مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جب یسوع کو لے کر ہیکل میں گئے تو انہوں نے کمریوں کا جوڑا پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو غریب لوگ تھے وہ کمریاں پیش کرتے تھے، اور پھر ہیکل کے ساتھ، ہیکل کی دیوار کے ساتھ اسی لیے کبوتر بیچنے والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، کمریاں بیچنے والے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو ذرا سہتے لوگ تھے، فائنانشلی اچھے تھے، وہ اپنے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، اور قربانیاں کس بات کی؟ بروں کی۔ اور یروشلم سے باہر جنگلوں میں ایک خاص گروہ ہوتا تھا جو وہاں پر ہیکل میں ہر دعا کے درمیان، ہر عبادت کے درمیان ایک قربانی کی جاتی تھی۔ ہیکل میں مذبح تھے مختلف جگہوں پر، اور اس پر لوگ اپنے جانور ذبح کر، مذبح اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جانور ذبح کیے جائیں، مذبح خانہ۔ تو ہیکل میں مذبح خانہ بھی تھے جہاں لوگ آ کر جانور ذبح کیا کرتے تھے، کاہن قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ان قربانیوں کو بھی ہیکل کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ لوگ یہاں سے خریدیں اور اندر جا کر ہیکل میں ان کو ذبح کرتے۔ اس لیے وہاں منی چینجر بھی تھے، وہاں کبوتروں والے بھی بیٹھے تھے، وہاں بکرے بیچنے والے بھی بیٹھے تھے، اور بھی لوگ وہاں دکانداریاں لے کے بیٹھے ہوئے۔ عام طور پر ہم میلوں پہ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، چیزیں بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ماحول ہیکل کے گرد بھی تھا کہ جو کاہن تھے، جو ہیکل کے انتظام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان سے باقاعدہ پیسے لیے ہوتے تھے۔ ہیکل کی دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، ٹھیلا لگانے کے لیے، ریڑھی لگانے کے لیے، دکانداری کرنے کے لیے باقاعدہ ان سے رشوت لی جاتی تھی۔ ان کو ادھر لگانے کے لیے، ان کو دکانداری کام کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کاہنوں کو بھی دینا پڑتا تھا۔ اور ایسے حالات میں یسوع ہیکل میں جاتا ہے، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ روز ایسا کیا کرتا تھا، وہ جا کر لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، اور اپنی 3 سالہ زندگی میں نے بتایا کہ 2 دفعہ اس نے ہیکل کا صفایا کیا۔ پھر وہ یروشلم میں آئے، یرو سے 39 کلومیٹر تقریباً یروشلم ہے، تو وہ یرو سے یروشلم میں آئے، اور جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا ہیکل میں، اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے
باہر نکالنے لگا اور صرافوں اور تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ اب یسوع جب ہیکل میں داخل ہوتا ہے تو ہیکل کی دیوار کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں صرافے بھی ہیں۔ صرافہ سنار کو کہتے ہیں، مدد کیجیے گا میری۔ سنارے بھی وہاں بیٹھے تھے جو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کچھ سونے کی چیز دے کے بھی تبدیل کر لیتے تھے، کچھ سونے کے وہاں پر چیزیں بھی ملتی تھی، وہ بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع جب ہیکل میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے، مقدس لوکا اس بات کا ذکر نہیں کرتے، مقدس مرکز اس بات کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مقدس لوکا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یسوع نے ان کو نکالنے سے پہلے کوڑا بنایا، ایک کوڑا بنایا تاکہ ان کو نکال سکے۔ لیکن کوڑا یسوع نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، لیکن جو جانور تھے، جو بڑے جانور تھے، ان کو ہانکنے کے لیے کوڑا بنایا تھا تاکہ ان کو نکال سکے ادھر سے۔ اور یسوع داخل ہوتا ہے وہاں پر ہیکل کی دیوار کے ساتھ۔ غیر قوموں کے علاقے میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ اب کسی کی چوکی کو الٹنا، کسی کی دکاندار، اب فیصل آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں اس سائٹ کو، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ فیصل آباد میں کرینے لگی ہوئی ہیں اور بازاروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، لیکن اس ادھر کئی لوگ بڑا کھپ ڈال رہے ہوتے ہیں، روڑا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ہمارا یہ کر دیا، وہ نقصان ہو گیا۔ تو اسی قسم کے حالات ادھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن آج کے کلام میں سے میں آپ کو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں جہاں پر میرا یسوع جا کر کھڑا ہوتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے ایسی بات کرے۔ اس نے ان کو الٹ دیا ہے، ان کو گرا دیا ہے، ان کو، اس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں، لیکن نہ ہی اس کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی تلوار ہے، لیکن جیسے وہ جا کر اٹھتا ہے، جس کی طرف میرے یسوع کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، وہ ویسے ڈر کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی قوت ہے، یہ کوئی ہستی ہے جس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یاد رکھیں خدا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا خدا سب سے بڑا ہے۔ کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا، اس نے ان کو الٹنا شروع کر دیا، چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا۔ جہاں پر یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع چاہتا ہے کہ کوئی چیز اس کے گھر سے نہ جائے، کوئی چیز اس کے گھر سے نہ جائے۔ مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے، یاد رکھنا ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی سے تیاری کرنا ہے ہمیں، کہ میں شکر گزاری کروں گا 5 دسمبر کو، 5 دسمبر کو مجھے اس شہر میں 20 سال ہو جائیں گے۔ فیصل آباد میں آئے ہوئے مجھے 20 سال ہوتے ہیں۔ جب میں آیا 5 دسمبر کو جمعہ ہے، جب میں آیا تو شاید 5 دسمبر کو اتوار تھا، یہ اتوار تھا، 5 دسمبر کو اتوار تھا، آج سے 20 سال پہلے جب میں آیا اس شہر میں۔ تو یہ جگہ جہاں پر آج ہم بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، یہاں یہ جگہ قبضے میں تھی، یہاں پر دکانیں تھیں، بٹیاں تھیں، بڑا کاروبار ہوتا تھا، 30-40 لوگ ہر وقت یہاں پر موجود رہتے تھے، اور مجھے دل میں اچھا نہیں لگتا تھا کہ خدا کے گھر کی یہ جگہ ہے اور یہاں پر قابضین بیٹھے ہیں۔ اور میں نے ان کو جب پہلی دفعہ بولا کہ مہربانی سے اب یہ خالی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں جی پادری صاحب، اسی 32 سالوں تو بیٹھے ہیں تو تسی تے اسی کٹھے ہی رہنا کرنا۔ وہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ قبضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ جگہ اس وقت بھی 40-50 لاکھ روپے مرلہ تھی، اور وہ مجھے کہتے کہ نہیں اب ہم یہ اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم نے نہیں خالی کرنا، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور کئی دفعہ
جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو کئی دفعہ وہ فائرنگ بھی کرتے تھے میرے ڈران لئی، پر یاد رکھو میں رب تو علاوہ کسی تو نہیں ڈرتا. مجھے گولیاں بھی چلا کے دکھاتے تھے، اور جس دن وہ نہیں چلاتے تھے میں کہتا تھا گولیاں مک گئی ہیں. میں نے اس جگہ پر آ کر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ خداوند کا گھر ہے، خداوند کی جگہ ہے، اور اسے خالی ہونا چاہیے. اور پھر میں نے اس جگہ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا کہ خداوند یہ جگہ ہمیں دے. تقریباً 6 کنال ان کے پاس تھی، اور چند مہینوں کے بعد وہ میرے گھر میں آ گئے. میں گھر پہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ پادری صاحب کو کہہ دینا، میری بیوی کو کہتے کہ یہاں پر قوتیں آ گئی ہیں جو ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتی، چند ہفتوں کے بعد ہم یہ سارا کچھ خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. 32 سالوں کے بعد اس پر یہ خدا نے میری اور ہماری زندگی میں ایک بڑا معجزہ کیا کہ 32 سالوں کے بعد عام طور پر 10 سال کا قبضہ ہے تو نہیں چھوڑتے. کوئی مقدمہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پھٹا نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھا کر چلے گئے. لیکن ایک بات مجھے بتا کے گئے کہ اب یہاں پر سارے لوگ ہم ڈرتے ہیں، یہاں پر قوتیں آ گئی ہیں جو ہمیں رہنے نہیں دیتی، اور وہ میرا خدا تھا جس نے ان کو یہاں سے نکالا. یہاں پر بھی یسوع ان کو نکال رہا ہے، یسوع ان کو نکال رہا ہے، اور نہ وہ مقابلہ کر سکے اور نہ یہ مقابلہ کر سکے. میرے رب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے صرافوں کے تختے الٹ دیے، کبوتر فروشوں کو الٹ دیا. اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا. یاد رکھیں جو کچھ خدا کا ہے وہ خدا کا رہنا چاہیے، اس میں ہمیں ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اس نے کسی حکم میں سو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے. یسوع پہلی بات جو ان سے کرتا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. اور مقدس کلام میں اس بات کو یسایہ نبی بیان کرتے ہیں 56ویں باب کی 7ویں آیت میں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس میں لاؤں گا، کوہ مقدس پر لاؤں گا، اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا. یہ یسایہ نبی نے 750 سال پہلے 700 سال پہلے یسوع کے آنے سے اس بات کی پیشگوئی کی تھی کہ میرا گھر عبادت کا گھر کہلائے گا. اور خداوند نے اپنے گھروں کو عبادت کا گھر بنایا. اسی لیے یسوع جو بات کہتے ہیں وہ شریعت میں بھی پرانے عہد میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. وہ اپنی تعلیم میں ان سے کہا، یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. خدا کے گھر میں وہ کاروبار کام کاج کر رہے ہیں، خدا کے گھر میں لین دین کر رہے ہیں، خدا کے گھر میں لوٹ مار کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر جو کاروبار کرتے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے. پاکستان میں تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جنہ لوٹا جنہ لوٹ لیے. ہمارے ملک میں تو اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ سود دے سنگے 5000 تھا. میں ایک دفعہ بہت سالوں کی بات ہے، میں اپنے بھائی کے گھر میں گیا، تب کافی سال پرانی بات ہے. تو اس کو ایک گلدستہ پسند آ گیا، پٹھان بیچنے کے لیے آیا، اس کو گلدستہ پسند آ گیا. پٹھان نے کہا، اس نے کہا کتنے کا ہے؟ کہہ رہا 150 کا دیں گے. میرے برا نے کہا 20 روپئے لینا. کہا 150 کہاں 20 میں ہنسنے لگا کہ ایک ہی ہے. پٹھان 30 روپئے میں وہ دے گیا. 120 روپئے اس کے زیادہ مانگ رہا ہے. ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس وقت بھی وہاں جتنے کاروباری بیٹھے تھے وہ لوگوں سے زیادہ وصول کر رہے تھے، جو اس لیے کہ انہوں نے کمیشن بھی دینی ہوتی تھی ہیکر والوں کو، اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بھی دینا ہوتا ہیکر والوں کو، اس لیے وہ روٹین سے بڑھ کر چیزیں دیتے تھے، پیسے دیتے تھے اور پیسے تبدیل بھی کرتے تھے. ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. ڈاکوؤں کی کھو وہ ہوتی ہے جہاں پر وہ
ڈاکہ ڈال کے اپنا سامان جمع کرتے ہیں، اس کو ڈاکوؤں کی کھو کہتے ہیں. اور سردار کہنوں اور فقی یہ سن کر اس کو ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے رہے. اب یسوع کیوں یہاں سے جانوروں کو نکال رہا ہے؟ یسوع کیوں یہاں سے اپنے گھر سے کبوتر والوں کو نکال رہا ہے؟ یسوع کیوں ٹھیلے والوں کو نکال رہا ہے؟ وجہ ایک تھی، وجہ یہ تھی کہ چند دن کے بعد یسوع کی کامل قربانی ہو جانی تھی، اور اس کامل قربانی کے بعد کسی جانور کی قربانی کی ضرورت تھی، کیونکہ میرا یسوع قربان ہونے والا تھا. اس کے بعد کسی بڑے کو ذبح ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک بات میں بتا دیتا ہوں، عام طور پر ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند تیرے مذبح پر آئے ہیں، اب مذبح پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے یسوع کی کامل قربانی کے بعد کسی کو قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے قربان ہو گیا. اس لیے وہ جانوروں کو نکال رہا ہے کہ میری قربانی ہونے والی ہے، اس کے بعد کسی کو کسی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی کو مذبح پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مذبح وہ ہوتا ہے جہاں پر جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر کوئی مذبح نہیں ہے. یہاں میرے یسوع کی صلیب ہے، یہاں ہمارے یسوع کی صلیب ہے. ہم صلیب کے نیچے آ کر اس سے بات کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے جب دعا کریں تو اس بات کو یاد رکھیں، یہاں کر کے مت کہا کریں کہ تیرے مذبح کے پاس آئے، کیونکہ یہاں پر کوئی مذبح نہیں ہے، یہاں پر کوئی قربانی نہیں کی جاتی. یہاں میرے یسوع کی کامل قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، جو اس نے میرے اور آپ کے لیے قربانی کی ہے. اس کے بعد کوئی ادھر ہر مہینے 20-30 بچے آتے ہیں بپتسمے کے لیے، اور کوئی یہاں پر کبوتر یا قمریاں نہیں لے کر آتا، کیونکہ اس کے بعد اس کی کامل قربانی کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. ادھر کوئی بکرے نہیں لے کر آتا کہ بکروں کو قربان کیا جائے، کیونکہ میرے یسوع کی کامل قربانی کے بعد کسی بکرے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی جانور کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا یسوع سب کے لیے قربان ہو گیا. اس لیے یسوع نے قربانی کرنے والوں کو ہیکل سے نکال دیا، وہاں سے دور کر دیا قربانیوں کو جانور بیچنے والوں کے لیے، کہ اس کے بعد ہیکل میں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں. اور جب سے میرا یسوع اس دنیا سے گیا ہے، جب سے میرے یسوع کی قربانی ہوئی ہے، اس دن کے بعد سے ہیکل میں بھی کوئی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ یسوع کے جانے کے بعد ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد آج تک نہیں بنی کوئی اس کی قربان کا دوبارہ نہیں بنی. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. اور سردار کہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے. اب جہاں پر بھی کام ہوتا ہے، جہاں پر بھی خدمت ہوتی ہے، اور میں پھر سے پڑھوں گا چونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یسوع کی مخالفت کرنے والے پر اور سردار کہن اور فقیہ یہ اس کو ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ہلاک کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کون ہے کہ سارے لوگ ہمیں چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، سارے لوگ اس کی تعلیم سن رہے ہیں، سارے لوگ اس سے شفا پا رہے ہیں، سارے لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں. ہمارا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا کام تو ختم ہو جائے گا، ہمارے کام کو یہ ختم کرنے کے لیے ہے. انہیں فکر پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈھونڈو اس کو مارنے کا منصوبہ، کوئی نہ کوئی منصوبہ وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کلام مقدس کو لکھا سردار کہن اور فقیہ یہ سن کر اس سے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے. اور ایک بات کل رات کو بھی رات کی عبادت میں تھا، اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر کل پرسوں بھی ایک میٹنگ میں یہ بات کر رہے تھے کہ جس خادم کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے آج بھی اس کی مخالفت ہوتی ہے. جس چرچ میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، لوگ برکت پاتے ہیں، اس کی مخالفت ہوتی ہے. اور لوگ عام طور پر فیصلہ بات کہتے ہیں گمٹی والے گرجے نہیں جانا ہو جتنے مرضی چلے جاؤ. عام طور پر یہ بات مجھے آ کر لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پادری کہتے ہیں کہ اسی نہیں دعا کرتے ہوتے سارے بچے جاتے ہو، اتنے دعا کرے سارے کو کر لیا کرو.
لیکن یاد رکھیں جہاں لوگوں کو برکت ملتی ہے لوگ وہاں جاتے ہیں. جہاں لوگوں کو برکت ملتی ہے, جہاں لوگ برکت پاتے ہیں, اس چرچ میں جاتے ہیں, اس خدمت والے کرنے والے کے پاس جاتے ہیں. اور یہاں بھی ان کو پتہ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں, سارا تک ہم باندھ دوڑ والا ہے, ہمارا کام تو ختم ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ تو اس نے ایسا کام کر دیا کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے, اب اس کے پاس جاتے ہیں, وہ اسے مارنے کا منصوبہ ڈھونڈنے لگے. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے, سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے. اور یاد رکھیں جو بات میں کرنے والا ہوں, آج سے 2 سال پہلے بھی یسوع اپنی تعلیم سے, اپنی باتوں سے, اپنے کلام سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا. آج ابھی 2000 سال بعد بھی یسوع کے کلام سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے. بڑے بڑے عالم یسوع کے پہاڑی پاس میں جب بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم کسی نے کام بھی نہیں کی. یسوع کا بڑا خطبہ جب لوگ سنتے ہیں, اور کلام میں لکھا ہے لوگ اس کی تعلیم سن کر حیران تھے. یسوع دنیا کو کل بھی حیران کرتا تھا, یسوع دنیا کو آج بھی حیران کر دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے. اور اسی بات کو وہ بیان کرتے ہیں, اسی کے ساتھ لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے. اس کی تعلیم حیران کن ہے, اور اس کی باتیں حیران کن ہے. اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا ہے, ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا. اور باہر اس لیے جاتا تھا, کلام میں لکھا کہ وہ الگ جنگلوں میں جا کر دعا کیا کرتا تھا. یسوع کی زندگی دعائیا زندگی ہے. یسوع دعا کرنے والی ہستی بھی ہے. اس کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ ہر روز, ہم شاید ہر روز دعا نہیں کرتے, جو بات میں کرنے والا ہوں, ہم شاید ہر روز دعا نہیں کرتے, لیکن خدا کا شکر ہو اب جو لوگ آتے ہیں, میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, بہت سے لوگوں نے دعا کرنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی, کہتے تھے, کہتے ہیں اس گرجے نہیں جانا تو تالیاں بجانیاں پڑتی, اس گرجے جانا تو تالیاں بجانیاں پڑتی ہیں, ادھر دعا کرنی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یسوع دعا کرنے والی ہستی, ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. شام صبح دوپہر ویلے فریادہ گزارا, سنے گا رب رونا میرا, نالے سا پکارا. ہمارے گھروں میں, خاندانوں میں دعا ہونی چاہیے. یاد ہے جمعرات کی رات کو جب میں یہاں پر دعا کر رہا تھا, اس کے بعد میں رات کو گھر گیا. جمعرات کو 3 بج گیا اور مجھے نیند نہیں آ رہی. رات کے 3 بج گئے. 2 بجے کے قریب میں نے اپنے بچوں کو جگایا, اپنی بیوی کو جگایا. میں نے کہا اٹھو دعا کریں. ان کے پاس میں ان کے کمرے میں گیا اور جا کر ہم نے رات 2 بجے تقریباً دعا کی. 2 بجے دعا کرنا ہم نے شروع کر. یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں, خاندانوں میں کوئی مشکل آئے, مصیبت آئے, دکھ آئے, پریشانی آئے, دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنے خاندانوں میں دعا کرنی چاہیے. ہمارے خاندانوں میں جو مشکلیں, مصیبتیں, دکھ اور پریشانی آتی ہیں, ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. خدا ہمیں نکال سکتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دکھوں سے بچا سکتا ہے. ہم اکثر دعا نہیں کرتے. اور میری آخری درخواست ہے کہ ضرور جس طرح یسوع الگ جنگلوں میں جا کر دعا کیا کرتا تھا, یسوع علیحدہ یروشلم سے باہر جا کر رات کو دعا کیا کرتا تھا, ہمیں بھی کئی دفعہ رات کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. کئی راتیں ذرا خدا کے ساتھ بتا کر دیکھیں, کئی راتیں ذرا یسوع کے ساتھ بتا کر دیکھیں, وہ کتنی برکتیں ہمیں دے گا. خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.